الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام درجہ سابعہ کی ہدایہ کتاب البیوع میں سے باب خیار الشرط ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج ہم اس کے انشاءاللہ کچھ مسائل پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کون؟ یہ قال کا فاعل ہیں امام قدوری، کیونکہ یہ ان کی عبارت ہے اور اس کے بعد صاحب ہدایہ کا تبصرہ۔ وخیار البائع یمنع خروج المبیع عن ملکہ، جو بائع کا خیار ہے وہ منع کرتا ہے مبیع کو اس کی ملکیت سے نکلنے سے، کیونکہ خیار شرط کے اندر ہم نے پڑھا ہے خیار دونوں کو ہی حاصل ہے، بائع کو بھی اور مشتری کو بھی۔ تو جب ایک کو خیار اس کا مل جاتا ہے تو دوسرے کی طرف سے بیع جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ تو جس کی طرف سے خیار ہوتا ہے اس کی طرف سے بیع نافذ ابھی نہیں ہوتی، گویا کہ موقوف رہتی ہے۔ تو جو بائع ہے جب اس کو اختیار مل گیا کسی چیز کا تو اس کے بعد یہ کیا ہے، منع کرے گی یہ چیز، اس کو جو اختیار ملنا ہے یہ منع کرے گا مبیع کے نکلنے کا اس کی ملکیت سے، یعنی چیز اسی کی ملکیت میں ہی رہے گی۔ مثال کے طور پہ شاہد بھائی ہیں، میں نے ان کو موبائل بیچا اور میں ہوں بائع، یہ ہے مشتری۔ تو اب جو مجھے اس چیز کا خیار ہے کہ کوئی بھی شرط میں نے رکھی جس چیز کا خیار ہے، 3 دن کا مجھے خیار ہے، تو اب وہ میں نے اگرچہ ان کو دیا ہے موبائل، لیکن وہ جو موبائل ہے میری ملکیت میں ہی رہے گا، میری ملکیت سے خارج نہیں ہوگا جب تک ہم دونوں مل کر اس کو فائنل ڈیسیجن ہمارا نہیں ہو جاتا، جب تک ہم بیع کو کامل نہیں کر دیتے تب تک وہ میری ملکیت میں رہے گی، یعنی میں بیچنے والا ہوں۔ تو فرماتے وقت خیار البائع، جو بیچنے والے کا خیار ہے، یمنع، یہ جو خیار ہے یہ منع کرتا ہے خروج المبیع، مبیع کو نکلنے سے، ان ملکی ہی، اس کی ملکیت سے، اس کی ملکیت میں ہی مبیع رہتی ہے ابھی۔ لأن تمام هذا السبب بالمرضات، کیونکہ یہ جو سبب ہوتا ہے یہ رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو خیار طے پایا جاتا ہے، طے پاتا ہے، یہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں کی باہمی مشاورت کے ساتھ کہہ لیں، یہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا جی، ولا تتم مع الخيار، خیار کے ساتھ بیع جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا، بیع جو ہے مکمل نہیں ہوتی، اس کے اندر موقوف رہتی ہے۔ ولہذا ينفذ عتقه، تو کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس کا آزاد کردہ جو بھی ہے، یعنی غلام ہے یا لونڈی ہے، ینفذ، نافذ ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام قدوری کا جزیہ ہم نے یہ پڑھا کہ جو بائع ہے اس کا خیار مبیع کو اس کی ملکیت سے خارج نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ جیسے غلاموں کا زمانہ تھا، میرے پاس ایک غلام ہے، میں نے وہ بیچ دیا شاہد بھائی کو۔ اب شاہد بھائی کو جیسے میں نے وہ غلام بیچا اور ساتھ میں ہی میرے لیے خیار بھی ہے، تو یہ غلام میری ہی ملکیت میں رہے گا، میری ملکیت میں رہے گا، اگرچہ انہوں نے خریدا ہے، ان کے پاس چلا بھی گیا ہے، لیکن چونکہ خیار باقی ہے تو گویا کہ وہ میری ہی ملکیت میں ابھی تک۔ تو میں اس کو اگر آزاد کر دوں، حالانکہ ہے تو ان کے پاس، انہوں نے خریدا ہے، لیکن ملکیت ابھی میری ہے خیار کے اندر، تو میرا اس کو آزاد کرنے سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو فرماتے ولہذا، اسی وجہ سے، ینفذ عتقہ، یعنی یہ جو بائع ہے اس کا آزاد کرنا نافذ ہو جائے گا۔ ولا یملک المشتری التصرف فی، اور جو مشتری ہے نا وہ اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ میں نے شاہد بھائی کو موبائل بیچا اور خیار شرط مجھے حاصل ہے،
تو وہ ابھی میری ہی ملکیت میں ہے، تو وہ خیار میری ملکیت سے بائے کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا۔ تو جب ایسی صورتحال ہے تو جو مشتری ہیں یعنی شاہد بھائی ہیں، یہ اس میں تصرف نہیں کر سکتے کہ ابھی تو خیار شرط چل رہا ہے، خیار شرط کے چلتے ہوئے یہ اس چیز کو جو میں نے ان کو بیچی ہے، موبائل میں نے ان کو دیا ہے، یہ آگے فروخت نہیں کر سکتے۔ ولا یملک المشتری، مشتری جو ہے وہ مالک نہیں بنتا التصرف فی، اس میں تصرف کرنے کا۔ وَإِن قَبَضَهُ، اور اگر یا وَإِن قَبِضَهُ، اگر وہ اس پر قبضہ کر لے بِإِذْنِ البائع، اگرچہ وہ اس پر بائع کی رضامندی کے ساتھ قبضہ بھی کر لے، تو بھی قبضہ نہ کرے، بیع ہو چکی ہے، مبیع ابھی بائع کے پاس ہے، تو اس صورت میں بھی یہ اس کو نہیں بیچ سکتا۔ مثال کے طور پہ میں نے ان کو کہا جی یہ موبائل میں نے آپ کو 10,000 کا دیا، لیکن ابھی ہے میری ملکیت میں ہی، اور ان کو مجھے خیار شرط بھی ہے، تو ہے موبائل میرے پاس اور یہ اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں نے ان کو کہا جی آپ چیک کر لیں، تسلی کریں، غور و فکر کر لیں، اس کا رزلٹ وغیرہ دیکھ لیں، جو بھی دیکھنا ہے دیکھ لیں، تو اب میں نے ان کی ملکیت میں ان کے قبضے میں بھی یہ چیز دے دی، اس کے باوجود وہ چیز میری ہی ملکیت میں، اس کے باوجود جو مشتری ہے وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں ولا یملک المشتری، مشتری جو ہے مالک نہیں ہوتا التصرف فی، اس میں تصرف کرنے کا۔ وَإِن قَبِضَهُ بِإِذْنِ البائع، اگرچہ مشتری نے اس مبیع پر قبضہ کر لیا ہو بائع کی رضامندی کے ساتھ، بائع کی اجازت کے ساتھ۔ فَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي، یا وَلَوْ قَبِضَهُ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا، وَحَلَقَ فِي يَدِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ضَامِنَهُ بِالْقِيمَةِ۔ اچھا جی، اب یہاں سے ایک اور مسئلہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس نے ایک چیز خریدی ہے اور جو بائع ہے اس کو اختیار ہے، خیار شرط ہے، مشتری نے وہ چیز لی ہے اور مشتری کے پاس آ کر وہ چیز ہو گئی ہلاک۔ مثال کے طور پہ انہوں نے بھینس خریدی، ان کے پاس گئی، بھینس مر گئی، میں نے ان کو موبائل دیا، موبائل ان کے پاس تھا، موبائل چوری ہو گیا، یعنی مبیع ہلاک ہو گئی۔ تو اب میں نے شاہد بھائی کو جو بھی چیز دی ہے، بیچی ہے، اور خیار شرط مجھے تھا، اب ان کے پاس جا کر وہ ہلاک ہو گئی۔ وَحَلَقَ فِي يَدِهِ، ان کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، فی مدت الخیار، مدت خیار کے اندر، ضامنہ بالقیمتی، اب شاہد بھائی پر یعنی جو مشتری ہے ان پر قیمت کا ضمان ہوگا، جتنے کی وہ چیز ہے اتنی چیز کی قیمت ادا کرنا ان پر لازم ہے۔ لأن البیع ینفسخ بالہلاک، کیونکہ یا ینفسخ بالہلاک، کیونکہ جو مبیع ہے وہ ہلاک ہونے سے جو بیع ہے وہ فاسخ ہو جاتی ہے۔ مبیع جیسے ہی ہلاک ہوئی بیع فاسخ ہو گئی۔ لأن البیع، کیونکہ جو بیع ہے ینفسخ، فسخ ہو جاتی ہے، بالہلاک، مبیع کے ہلاک ہونے کے ساتھ۔ جب ایسی بات ہے تو پھر مشتری پر قیمت ہوگی، وہ کیسے آگے بتاتے ہیں۔ لأنہ کان موقوفا، یہ تو موقوف تھی، یہ تو موقوف تھی، ولا نفاذ، نافذ نہیں ہوئی تھی، بدون ولا نفاذ بدون المحل، اب بیع نافذ نہیں ہوگی محل کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ محل کیا ہے؟ وہ تو مبیع تھی، مبیع کی بیع ہونی تھی نا، جس چیز کی بیع ہونی تھی وہ چیز ہی نہ رہی، تو پھر جناب والا اس کی بیع کیسے ہو سکتی ہے؟ جب بیع نہیں ہو سکتی تو وہ جناب والا وہ بیع موقوف سمجھی جائے گی، موقوف سمجھی جائے گی، تو گویا کہ مشتری کے پاس وہ چیز جو ہے کیسے تھی وہ آگے بتاتے ہیں۔ فَبَقِيَ مَقْبُودًا فِي يَدِهِ عَلَى صَوْمِ الشَّرَاءِ، تو وہ جو اس کے پاس فبقیہ جو باقی تھی نا، مقبوداً قبضے میں، فی یدہ اس کے یعنی مشتری کے قبضے میں تھی، علی صوم الشراء، یہ تو باؤ تاؤ کرنے کے لیے تھی، باؤ تاؤ کرنے کے زمرے میں تھی یا اس کے قائم مقام تھی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے بیچا ان کو لیپ ٹاپ شاہد بھائی کو، میں نے کہا شاہد بھائی یہ لیپ ٹاپ میں نے نا آپ کو 20,000 کا دیا ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میں گھر دکھا کر آتا ہوں، اب یہ جو گھر دکھانے کے لیے گئے اور وہاں جا کر وہ ٹوٹ گیا، چوری ہو گیا، خدا نخواستہ، یا خدا نخواستہ ڈکیتی ہوگی، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، تو اب
یہ تو گئے تھے دکھانے کے لیے، باؤ تاؤ کرنے کے لیے، یہ باؤ تاؤ کا حصہ تھا، تو ان کے ہاتھ میں یہ چیز ضائع ہو گئی، تو اب ان پر قیمت کا زمان ہوگا کہ یہ قیمت اس کی دیں گے کہ کتنے کا ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں اب کہ فبقیہ مقبودن، تو باقی بچا ان کے ہاتھ میں یہ جو مبیت ان کے پاس جو ہے ہلاک مشتری کے پاس ہے، فی یدین کے ہاتھ میں، علی صوم الشرائع، یہ باؤ تاؤ کرنے کے لیے تھا، علی صوم الشرائع، شرائع یعنی خرید و فروخت کے لیے دیکھنا تھا، تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ جس طرح کوئی خریدنے والا کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے لے جاتا ہے، تو گویا کہ یہ مدت خیار کے اندر مشتری نے جو چیز لی تھی، یہ اس کے حق میں بھی سودا ایسے ہی تھا جیسا کہ باؤ تاؤ کرنے کے لیے لے کر جاتے علی صوم الشرائع، وفیہ القیمت، اور اس میں اگر ہلاک ہو جائے تو اس کے اندر جو مشتری ہے اس پر اس کی قیمت لازم ہوتی ہے۔ اب عبارت پھر شروع سے دیکھتے ہیں، لأن البیع، کیونکہ جو بیع ہے، ینفسخ بالہلاک، یہ ہلاک ہونے کے ساتھ فاسخ ہو جاتی ہے، لأنہ کان موقوفا، کیونکہ یہ موقوف ہوتی ہے، بیع موقوف ہوتی ہے، ولا نفاذ، نافذ نہیں ہوتی، بدون المحل، محل کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کا محل کیا ہے؟ مبی، مبی ہی اس کا محل ہے، مبی نہ رہی تو بیع کہاں کی ہوئی؟ فبقی مقبودا فی یدہ علی صوم الشرائع، تو باقی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ مشتری کے پاس ایسے تھی جیسے کسی کوئی چیز کوئی باؤ تاؤ کرنے کے لیے لیتا ہے، وفیہ قیمت، اور ایسی صورت میں اگر وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو مشتری پر اس کی قیمت ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ولو ہلاک فی ید البائع ان فسخ البیع، اور اگر بائع کے پاس یہ ہلاک ہو گئی، میں نے ایک لیپ ٹاپ بیچا شاہد بھائی کو، میں نے کہا جی میں نے آپ کو بیچا، اور خیر شرط بھی مجھے تھا، اب میرے ہی پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی، تو کہتے ہیں وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ، بیچنے والے کے پاس ہی، بیچنے والے کے ہاتھ پر ہی وہ چیز ہلاک ہو گئی، ان فسخ البیع، بیع فاسخ ہو جائے گی، ولا شیء علی المشتری اعتبارا بالصحیح المطلق، تو مشتری پر کوئی تاوان وغیرہ، کوئی ضمان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ولا شیء علی المشتری، مشتری پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اعتبارا بالصحیح المطلق، صحیح مطلق کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی صحیح مطلق جو بیع ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ اس کا اس میں عمل دخل ہی کچھ نہیں ہے، اس تک تو بھی چیز پہنچی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ سودا کر کے قبضہ بھی اس کو نہیں دیا اور ہلاک ہو گئی، تو پھر بیع صحیح کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا اس کو از سر نو جو اچھی چیز ہے یا جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اس کے مطابق اس کو چیز دینا، یہ بائع کی ذمہ داری، اور اگر کوئی نہیں تھی وہی تھی تو پھر اس صورت میں مشتری پر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا۔ قال، یہاں سے ایک اور مسئلہ، وخیار المشتری لا یمنع خروج المبیع عن ملک البائع، پہلے جو بات ہوئی تھی، پہلے جو ہم نے مسئلہ اسی درس کے شروع میں پڑھا وہاں پر بائع کے اختیار کی بات ہو رہی تھی، یہاں سے مشتری کے خیار کی بات ہو رہی ہے، کہتے وہ خیار المشتری، مشتری کا جو خیار ہے، لا یمنع خروج المبیع عن ملک البائع، وہ منع نہیں کرتا خروج المبیع، مبیع کے نکلنے کو، عن ملک البائع، بائع کی ملکیت سے، جو مشتری کا اختیار ہے، جو خیار مشتری ہے، وہ مبیع کے ملک بائع سے نکلنے سے منع نہیں کرتا، یعنی میں نے ان کو بیچی ایک چیز، شاہد بھائی کو میں نے کہا جی یہ موبائل میں نے آپ کو بیچا، اب خیار مشتری یعنی ان کو خیار حاصل ہے، مجھے خیار نہیں ہے، تو ان کو جب خیار حاصل ہو گیا نا تو لا یمنع، منع نہیں کرتا ان کا اختیار جو ہے خروج المبیع، مبیع کے نکلنے کو، ان ملک البائع، میری ملکیت سے، یعنی بائع کی ملکیت سے، یعنی میری ملکیت سے وہ چیز نکل جائے گی جب مشتری کو خیار مل چکا، مشتری کو خیار حاصل ہو گیا، لأن البیع فی جانب الآخر لازم، کیونکہ جو بیع ہے وہ دوسری طرف سے لازم ہو جاتی ہے، جس طرف سے خیار ہو وہاں پر لازم نہیں ہوتی، وہاں پر موقوف رہتی ہے، لأن البیع، کیونکہ جو بیع ہے، فی جانب الآخر، دوسری جانب میں لازم ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف وہ لازم ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں، مشتری کو اختیار ہوگا، بائع کی طرف سے وہ لازم ہو جائے گی بیع، وہذا، اور یہ
فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْبَدْلِ عَنْ مِلْكِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ. اور یہ کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو خیار ہے بے شک یہ منع کرتا ہے بدل کے خروج کو اس کی ملکیت سے کہ جس کو خیار حاصل ہوتا ہے. یہاں پر کیونکہ بدل ہوتا ہے نا، میں نے ان کو موبائل بیچا، میں نے ان کو موبائل دیا، بدلے میں انہوں نے مجھے رقم دے دی، سمن دے دیا. میں نے ان کو لیپ ٹاپ بیچا، بدلے میں انہوں نے مجھے کمپیوٹر دے دیا مثال کے طور پہ. تو بدل ہوتا ہے نا کہ ایوازین ہوتے ہیں نا، کہ ایک اس کو دیتا ہے دوسرا اس کو دیتا ہے. تجارت کے اندر یہی چیز ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ ایک شے دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا دوسری شے اس کو دے دیتا ہے. تو یہ والا سلسلہ ہوتا ہے. تو لیکن فرماتے ہیں جو مشتری ہے نا، یا جس شخص کو خیار ہے اس کی ملکیت سے وہ چیز نہیں نکلتی. بائے کو خیار تھا تو اس کی ملکیت سے مبی نہیں نکلی تھی، اب مشتری کو خیار ہے تو اس کی ملکیت سے سمن نہیں ابھی نکلے گا کیونکہ اس کو خیار ہے. لِأَنَّ الْخِيَارَ کیونکہ جو خیار ہے انما یمنع خروج البدل وہ بدل کے نکلنے کو منع کرتا ہے ان ملکی اس کی ملک سے. کس کی ملک سے؟ من لہ الخیار کہ جس کو خیار حاصل ہے. یہاں پر مشتری کو خیار حاصل ہے لہذا اس کی ملکیت سے سمن نہیں نکلے گا. لِأَنَّهُ شُرِعَ نَظْرًا لَهُ کیونکہ یہ مشروع کیا گیا ہے اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی جو شریعت کے اندر اس کو جائز رکھا ہے یا جو خیار شرط رکھا ہے اس کا پرپس کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ جس کو یہ خیار ملنا ہے نا اس کی سہولت کو پیش نظر رکھا جاتا تھا کہ ابھی اس کی ملکیت سے یہ چیز نہ نکلے، وہ اس میں ذرا تسلی کر لے، غور و فکر کر لے، اس کے بعد خیار شرط مکمل کرنے کے بعد بیع کو اوکے کر دے، بیع مکمل کر دے. دون الآخر نہ کہ دوسرے کو، دوسرے کی طرف سے تو بیع لازم ہو جاتی ہے. اچھا جی، اچھا یہ یہاں پر ایک مسئلہ متفق یہ ہے، متفق کا طور پر یہ سب کا مسئلہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جیسے ہی بائع نے کوئی چیز بیچی اور مشتری کو خیار تھا تو بائع کی ملکیت سے وہ چیز نکل جاتی ہے. اس پر امام اعظم بھی کہتے ہیں کہ نکل جاتی ہے، امام ابو یوسف بھی کہتے ہیں نکل جاتی ہے، امام محمد بھی کہتے ہیں نکل جاتی ہے، ائمہ ثلاثہ بھی کہتے ہیں کہ نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، سب اس بات پر متفق ہیں. لیکن اختلاف ہے اس بات میں آیا کہ جو بائع کی ملکیت سے چیز نکلی ہے وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں الا مگر یہ کہ ان المشتری لا یملکہ جو مشتری ہے وہ اس کا مالک نہیں بنے گا. یعنی جو مبی بائع کی ملکیت سے نکلی ہے وہ مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے. عند ابی حنیفہ تا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کے نزدیک ہے. وقال لیکن صاحبین فرماتے ہیں یملکہ وہ اس کا مالک بن جائے گا. یعنی اگر میں نے شاہد بھائی کو ایک موبائل بیچا اور خیار شرط یہ ان کو، یہ مشتری ہیں ان کو ہے، تو اس صورت میں میری ملکیت سے موبائل نکل جائے گا اور امام اعظم کے نزدیک ان کے شاہد بھائی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا، جبکہ صاحبین کے نزدیک میری ملکیت سے نکل کر ان کی ملکیت میں داخل بھی ہو جائے گا. اب صاحبین کی دلیل کیا ہے؟ ان کی عقلی دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَن مِلْكِ الْبَائِعِ کہ جب یہ جو مبیع ہے یہ بائع کی ملکیت سے نکل چکی ہے، فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي يَكُونُ زَائِلًا لَا إِلَى مَالِكٍ تو کہتے ہیں کہ جب یہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ زائل ہوگی، اس کا تو کوئی مالک ہی نہیں ہو جائے گا، مالک ہی نہیں ہوگا. فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ اور اگر یہ داخل نہ ہو فی ملک المشتری مشتری کی ملکیت میں داخل نہ ہو یکون زائلا تو یہ ایک زائل چیز ہو جائے گی، فالتو چیز ہو جائے گی. لا الی مالک اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا. ولا عہد لنا اور ہم نے تو ایسا کوئی مسئلہ دیکھا ہی نہیں ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ سودا ایک وقت میں جا کر ایسی جگہ پہ اٹک جائے کہ اس کا کوئی مالک نہ ہو، نہ مشتری اس کا مالک ہو نہ ہی بھائی اس کا مالک ہو. تو وہ گویا کہ امام اعظم کے قول کا گویا کہ ان معنوں میں رد کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ وہ
اس پر تو سارے متفق ہے کہ بائی کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، لیکن آپ بھی اس پر متفق ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، تو پھر یہ بتا دیں جاتی کہاں ہے وہ؟ اچھا جی، ولا عہد لنا بھی، تو ہمارا اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے ہماری شریعت میں، فی الشرع، شریعت کے اندر. ولی ابی حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا یہ ہے کہ انہ لما لم یخرج الثمن عن ملکہ، کہ جب وہ اپنے ثمن سے نکلا ہی نہیں. امام اعظم کہتے ہیں کہ جو مشتری ہے نا اس کی جو ثمن ہے اس کی اپنی ملکیت سے نکلا نہیں ہے. اس بات پر تو سارے متفق ہے کہ جس کو خیار شرط ملا ہے اس کی ملکیت سے ابھی وہ چیز نہیں نکلتی، موقوف رہتی ہے. تو جب مشتری کے لیے خیار شرط ہم نے مان لیا تو اب اس کی ملکیت سے ثمن نکلا ہی نہیں ہے. والی ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ انہ لما لم یخرج الثمن، جب ثمن جو ہے اس کی ملکیت سے نکلا نہیں، ان ملکی اس کی ملکیت سے، فلو قلنا، تو ہم نے کہا بھی انہ یدخل المبیع فی ملکہ، تو پھر مبیع بھی اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی، اجتماع البدلان، تو ضرور جو ہے دونوں بدلان ایک ہی بندے کے اندر جمع ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ فلو قلنا، تو بس ہم کہیں گے کہ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ الْمَبِيع، جو مبیع ہے وہ بھی اگر داخل ہو جائے، اگر یہ کہیں ہم کہ مبیع بھی اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی ہے، تو بِأَجْتَمَعَ الْبَدَلَان، تو جب بدلان ہیں وہ دونوں ہی جناب والا اس کی ملکیت میں سمجھے جائیں گے. یعنی جو مشتری ہے وہ کس کس کا مالک ہو گیا؟ دونوں چیزوں کا، کیونکہ ثمن تو اس کی نکلے ہی نہیں تھے ملکیت سے، اور جو مبیع ہے وہ بھی اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی. جی، مثال کے طور پہ میں نے موبائل بیچا شاہد بھائی کو، اور سب اس بات پر متفق ہیں کہ میری ملکیت سے وہ موبائل نکل چکا ہے کہ جب مشتری کو یعنی شاہد بھائی کو اختیار حاصل ہے. اچھا، میری ملکیت سے نکل چکا ہے، اب ان کی ملکیت میں داخل ہوا یعنی اس بارے میں اختلاف ہے. امام اعظم فرماتے ہیں ان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوا، اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں، ان کی ملکیت میں داخل ہو گیا. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ثمن جو ہے وہ ان کی ملکیت سے بھی خارج ہی نہیں ہوا. تو امام اعظم نے بڑی زبردست ایک دلیل دی کہ جو بڑی بھاری دلیل ہے کہ آپ اگر ایسا ہم مان لیں کہ یہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا، تو مشتری کو خیار شرط تھا، ثمن اس کی ملکیت سے بھی نکلا نہیں ہے اور مبیع اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی ہے، تو جو بدلان ہیں دونوں بدل ہیں. بدل ہوتا ہے نا کہ میں نے آپ کو یہ چیز دی بدلے میں آپ نے مجھے یہ چیز دی، یا میں نے آپ کو یہ چیز دی بدلے میں آپ نے مجھے وہ چیز دی. ٹھیک ہے جی، جو بدلان ہے وہ دونوں ہی ایک کے اندر جمع ہو رہے ہیں، فی ملک رجل واحد، ایک ہی بندے کے اندر جمع ہو رہے ہیں. حکمن للمعاوضہ، جو معاوضہ، جو حکمن معاوضہ ہے اس کے طور پر، کہ معاوضہ ہونا چاہیے نا کہ ایک دوسرے کے عوض دے، میں نے آپ کو یہ چیز دی اس کے عوض آپ نے مجھے وہ چیز دے دی. تو جو مشتری ہے یہ ایسی حالت کو، ایسی کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے کہ جو ثمن ہے وہ ابھی اس کی ملکیت میں ہے، اور مبیع جو ہے یہ بائی کی ملکیت سے نکل کے یہ بھی اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی. تو پھر معاوضہ تو نہ رہا، پھر عوض بدلان تو نہ رہا، پھر مساوات تو نہ رہی. کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لازم یہ ہوتا کہ ایک چیز اگر ان کی ملکیت میں تو دوسری ان کی ملکیت میں ہوتی. تو امام اعظم کا موقف ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. صاحبین کیا کریں گے، کیا اس کا جواب دیں گے کہ جب امام اعظم نے اتنی زبردست دلیل دے دی کہ آپ اگر مشتری کی ملکیت میں مبیع کو داخل کریں گے تو وہ پہلے ثمن کا مالک ہے، تو ایک ہی شخص کا دونوں چیزوں کا مالک ہونا لازم آئے گا. ولا اصل له فی الشرع، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایک ہی شخص بدلان کا مالک ہو، ہماری شرع میں تو ایسا کوئی مسئلہ ہم نے نہیں دیکھا، یہ تو نہیں ہے. لأن المعاوضۃ یقتضی المساوات، جو معاوضہ ہے وہ مساوات کا تقاضا کرتا ہے. مساوات کیا ہے کہ اگر ایک شخص کی ملکیت میں ایک چیز داخل ہوئی ہے تو دوسری کی ملکیت میں دوسری چیز داخل ہو جائے. جب مشتری کو خیار ہونے کی وجہ سے اس کی ملکیت میں ابھی ثمن ہے، جب ہے تو ابھی اس کے
اس کو مالک نہ سمجھا جائے مبی کا، ملکیت اس کی، مبی کو اس کی ملکیت میں نہ رکھا جائے۔ اچھا جی، وَلِأَنَّ الْخِيَارَ شَرَعَ نَظْرًا لِلْمُشْتَرِي لِيَتَرَوَّعَ۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں جو خیار شرط ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، خیار شرط جو ہوتا ہے، جس کو خیار ملتا ہے، اس کی مصلحت، اس کی حکمت اور اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ غور و فکر کر لے، سودا پسند آ جائے تو رکھ لے وگرنہ منع کر دے۔ اس کے فائدے کے پیش نظر یہ کیا گیا۔ کہتے کہ اگر اس کا یہی مقصد ہے تو اب اگر آپ کا موقف مان لیا جائے اس صورت میں مشتری کو تو نقصان ہو جائے گا۔ مشتری کو نقصان کیسے ہوگا؟ پہلے نفس مسئلہ سمجھ لیتے پھر اس کے بعد عبارت ترجمہ دیکھتے۔ مشتری کو نقصان ایسے ہوگا کہ ایک شخص ہے، میں نے مثال کے طور پہ غلام بیچا شاہد بھائی کو۔ اب جیسے میں نے ان کو غلام بیچا اور یہ جس طرح سے صاحبین فرما رہے ہیں کہ مشتری بائے کی ملکیت سے مبین نکل کر یہ اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی مشتری کے، جب مشتری کو خیار حاصل ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو میں نے ایک غلام بیچا ان کو، اور وہ غلام ان کا ذی رحم محرم تھا، ان کا وہ عزیز تھا، رشتہ دار تھا مثال کے طور پہ، کیونکہ ایسے بھی تو غلام ہوتے تھے نا۔ تو ایسا ہے تو حدیث پاک میں ایسے شخص کے بارے میں وارد ہوا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، مم ملک ذا رحم محرم اتقا علیہ، کہ جو شخص مالک ہوا ذو رحم محرم کا، یعنی یہ جس غلام کو اس نے خریدا وہ اس کا ذو رحم محرم تھا، رشتہ دار نکلا، اتقا علیہ تو اس پر آزاد ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب مشتری کے لیے یہ چیز اگر ہم مان لیتے ہیں کہ جو مشتری ہے اس کی ملکیت میں یہ چیز چلی جاتی ہے تو اس کو تو نقصان ہو جائے گا کہ اس کی ملکیت میں جاتے ہی غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور جو خیار شرط فائدے کے لیے مشروع ہوئی تھی اس کا تو اس کو نقصان ہو گیا اگر آپ کے موقف کو مانے۔ اور اگر ہمارا موقف مانے کہ اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوا تو جیسے ہی مشتری اس کو دیکھے گا کہ یہ تو میرا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو ابھی اس کو خیار شرط حاصل ہے، وہ منع کر دے گا میں نے ان کو نہیں خریدنا۔ تو جب وہ خریدے گا نہیں تو وہ اس کے پاس اگر آزاد ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تو پھر وہی جو مقصد تھا خیار شرط سے کہ مشتری کو اس کا فائدہ حاصل ہو، مصلحت اور شفقت اس پر ہو، اس کو ملے، تو ایسی صورت میں پھر وہ اس نقصان سے بچ جائے گا اور اس کو یہ مصلحت بھی مل جائے گی۔ اب ہم عبارت اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْخِيَارَ، کیونکہ جو خیار ہے، خیار شرط ہے، شُرِعَ، یہ جو مشروع ہوا ہے، نظراً، یہ نظر کرتے ہوئے، للمشتری، مشتری کے لیے، لیتروا، تاکہ اس کو کہ وہ غور و فکر کر لے، لیتروا کہ وہ غور و فکر کر لے، فَيَقِفُ عَلَى الْمَصْلِحَةِ، اور یہ موقوف ہوتا ہے، یہ اس کی بنا ہے مصلحت پر، کہ اس کے فائدے ہوں، شفقت ہو، اس کو فائدہ حاصل ہو۔ وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ رُبَّمَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبَهُ فَيَفُوتُ النَّظْرِ، کہتے ہیں فَيَقِفُ عَلَى الْمَصْلِحَةِ، تو وہ مصلحت پر اس کو قائم ہو، وَلَوْ ثَبَتَ، اگر اس چیز کو ثابت کیا جائے، الملک، ملک کو، تو ربما، تو کئی بار ایسا ہوگا کہ یاتق علیہ، اس پر آزاد ہو جائے گا، من غیر اختیاری، اس کے اختیار کے بغیر ہی وہ غلام آزاد ہو جائے گا، حالانکہ یہ آزاد کرنا بھی نہیں چاہ رہا لیکن وہ آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ بِأَن کَانَ قَرِیبَهُ، قریب ہو کہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار نکل آیا، اس کا ذی رحم محرم نکل آیا، فَيَفُوتُ النَّظْرُ، تو پھر وہ جو نظر شریعت میں تھی، جو شریعت نے کی نظر تھی کہ خیار شرط رکھنے میں ان کا فائدہ دیکھا تھا، پھر وہ تو فوت ہو گئی، فائدے کے بجائے ان کا تو نقصان ہو گیا، ان کی ملکیت میں آتے وہ خود بخود آزاد ہو گیا۔ اور اگر امام اعظم کا موقف مانا جائے کہ مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا تو اس صورت میں نقصان نہیں ہوگا، اور یہ دیکھ کر منع کر دے کہ جی میں نے اس کو نہیں خریدنا، تو ایسی صورت میں پھر اس کا سودا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، چلے جی آج کے لیے اتنا کافی، اگلا جو مسئلہ انشاءاللہ پھر وہ ہم
اللہ نے چاہا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے آئندہ سبق میں انشاءاللہ الکریم ہم اس کو پڑھیں گے اور آگے پھر چلیں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔